کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں بھی جانتا ہے، کل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ رحمت عالم چپ نہیں رہے، حالانکہ بچیوں کی بات تھی، بچیوں کی بات تھی، رحمت عالم نے درگزر نہیں فرمایا کہ بچیاں ہیں کہہ لے کیا ہوتا ہے۔ رحمت عالم نے فوراً اصلاح فرمائی، اس عمر میں شرک کے نقش اگر پڑ گئے تو مستحکم ہو جائیں گے۔ فوراً ان کو دھو ڈالا، فرمایا اللہ لا فیکم نبی، تمہارے درمیان جو نبی ہے یعلم، جانتا ضرور ہے، لیکن ما اوحی الیک، ما اوحی الیک، وہ جانتا ہے جو اس پر وحی کی جائے۔ اور کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، لفظ قطعی ہے نا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بارش کب کہاں اور کتنی آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حمدن کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدقت يا رب العالمين۔ گزشتہ ملاقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ پہلو ہم نے سامنے رکھا جو تعلیمی ہے اور وحی کی روشنی میں بنی نوع انسان کی ذہن سازی سے متعلق ہے۔ اس کے لیے سورہ نمل اور 20ویں پارے کی شروع کی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اللہ کرے وہ آپ کو یاد ہوں۔ امن خلق السماوات والارض سے لے کر غالباً ہم نے 5 آیتیں پڑھی تھی جن میں وحی کے اسلوب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے دنیا کے سامنے رکھا۔ ایک وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے محدثین کی اصطلاح میں، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی یعنی بات تو اللہ کی ہے لیکن الفاظ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے۔ الفاظ رحمت عالم کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بات اللہ کی ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وحی
غیر مطلوع، ایک ہے مطلوع، وہی مطلوع یہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے قرآن کی صورت میں. یہ مفہوم بھی اللہ کا اور الفاظ بھی اللہ کے، تو اس کی حیثیت قانون کی ہے، اس کی حیثیت قانون کی ہے، دستوری ہے، جس میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی تعویل نہیں، ہو بہو وہی کچھ ہے جو کچھ اس میں آیا ہے. لیکن جو غیر مطلوع ہے وہی جنہیں الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائے ہیں، ان کی ڈیفینیشن، ان کی تفصیل احادیث سے ہوتی ہے، جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے وہ سارا ذخیرہ درجات کے مطابق ہم تک پہنچایا، درجات بھی متعین فرما دیے کہ اس حدیث کا درجہ اور مقام کیا ہے. یہ کام وہی کر سکتے. ایک صاحب پچھلے دنوں میرے پاس آئے، ہمارے قومی ادارے کے ریٹائرڈ دوست ہیں، فوجی ادارے کے ریٹائرڈ دوست. انہوں نے کچھ باتیں مجھ سے پوچھی. جب وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے مجھے سردار ابراہیم خان بھی یاد آ گئے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وہ جو آزاد کشمیر کے صدر رہے. ارے دوست تھے وہ، بڑی بے تکلف باتیں. ایک مرتبہ مجھے اپنے گھر لے گئے، راولہ کوٹ سے اوپر ان کا بالکل ٹاپ پر گھر ہے، اور اس لیے لے گئے کہ انہوں نے 2.5-3 گھنٹے مجھ سے کہا کہ یہ جو صورتیں ہیں اور یہ جو سپارے ہیں، یہ تخصیص دور رسالت میں ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا بعد میں ہوئی ہے. دور رسالت میں سپاروں کی اور صورتوں کی تخصیص نہیں ہوئی، اعراب بھی نہیں تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، پھر فاروق اعظم کی خلافت میں یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب دی جاتی رہی. مختلف حضرات کی اس میں خدمات ہیں، حضرات صحابہ میں سے. اچھا، اعراب جو ہے قرآن کریم کے زبر زیر پیش، یہ ایک ظالم حکمران کے دور میں لگے ہیں. تو اب اس کا ظلم اپنی جگہ، لیکن اس کے دور میں اگر کوئی خیر کا کام ہوا ہے تو وہ کام تو خیر کا ہی کہلائے گا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ اس ظالم کے دور میں، حجاج کے دور میں ایسا ہوا تو یہ کام بھی قابل تسلیم نہیں ہے. یہ انصاف نہیں ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو دور رسالت کے بعد ہوئی، لیکن امت نے ان سے اتفاق کیا تو وہ حجت بن گئی. اللہ ان دوستوں کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے جو ہر اس بات کو مسترد کرنے پر کمر بستہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں نہیں بلکہ وہ بعد میں خلافت راشدہ میں ہوئی، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں ہوئی. وہ ان باتوں کو مسترد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اچھا، ہاں وہ تو ہے نا جی، نہ علیکم بسنتی بھی تو ہے نا، یہ بھی ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ضلالت پر جمع نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی ہے کہ میرا طریقہ بھی تمہارے لیے لازم ہے. اور یہ جو میرے نمائندہ لوگ ہیں، خلفائے راشدین، جو میرے تربیت یافتہ ہیں، جو میری شناخت ہے، جو میری شناخت ہے اور پہچان ہے، ان کا طریقہ بھی لازم پکڑو جس طرح کہ میرا طریقہ تم لازم پکڑ رہے ہو. تو ان کی اتباع میری اتباع ہو. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. ان سے محبت مجھ سے محبت اور ان سے بغض مجھ سے بغض. یہ تو بہت بڑی واضح بات ہو گئی نا. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا دلیل چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا کسی موقع پر میں عرض کر چکا ہوں کہ تراوی با جماعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی. یاد ہے؟ اب بعض دوست اسی کو لیے ہوئے کہ تراوی تو 8 رکعت، 20 رکعت نہیں ہے. بھائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منظم کیا،
20 رکعت تراویح فاروق اعظم کے دور میں منظم ہوئی، قرآن کریم کا بالالتزام اس میں پڑھا جانا، امت مسلمہ کا اس پر متفق ہو جانا، یہ سب خیر ہے ساری. لیکن مولوی صاحب قابو میں نہیں آتے، وہ کہتے نہیں خیر وہ ہے جو میں نے سمجھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8 پڑھی ہیں تو ہم 8 پڑھیں گے. بھائی فاروق اعظم سے تم سینئر ہو، رسول اللہ کو سمجھنے میں تم فاروق اعظم سے سینئر ہو. آپ فرمائیے ایسے مولوی صاحب کا کیا علاج کیا جائے جو فاروق اعظم کے عمل کو مسترد کرتا ہے اور اپنی بات منوانے پر تلا ہوا ہے؟ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہیں، 8 بھی پڑھی ہے. اصل بات بتاؤں، 8 بھی پڑھی ہے، 8 سے کم زیادہ بھی پڑھی ہے. 1 نمبر 2 باجماعت نہیں پڑھی. نمبر 3 مسجد میں نہیں پڑھی، گھر میں پڑھی. نمبر 4 عشاء سے بعد نہیں، تہجد کی نوافل کے ساتھ پڑھی. پھر اگر متقی بننا ہے تو سارے طریقے اپنائیے نا. اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ایک پہلو اپناتے ہو، علیحدہ دکان چمکاتے ہو اور باقی سارے پہلو نظر انداز کرتے ہو. اس لیے تم واجب الاتباع نہیں ہو. ہم تمہاری بات تمہارے منہ پہ مارتے ہیں. فاروق اعظم واجب الاتباع ہے، فاروق اعظم واجب الاتباع ہے. تم حجت نہیں ہو، فاروق اعظم حجت ہے. اس لیے کہ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند قرار دیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سند اور حجت قرار دیا ہے. تمہیں کس نے سند اور حجت قرار دیا ہے؟ تمہاری تنخواہ 3000 ہے، 5000 ہے، بس یہ ہے تمہاری بلاغت فکر و نظر کہ اگر 5 کے بجائے تمہیں کوئی 7000 کی پیشکش کر دے تو بغیر کسی تکلف کے ادھر چلے جاتے ہو. تمہارے علم و حکمت کے سارے سرمایہ کو میں جانتا ہوں. اپنے آپ میں رہو، اپنے آپ کو پہچانو. صحابہ کی نفی دین کی نفی ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ اصحاب و اہل بیت رسول کے قول و عمل، رحمت عالم کے حکم اور اللہ کے فرمان کا نام ہے نا. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلامی تعلیمات کے عملی دلائل ہیں. عملی دلائل ہیں. جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا، حضرات صحابہ و اہل بیت نے وہی کر کے دکھایا. اب ہماری دنیا اور آخرت کی خیر اور نجات اس میں ہے کہ ہم اسی راستے پر چلیں جو حضرات صحابہ و اہل بیت کا راستہ، کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت حاصل ہے. رحمت عالم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو ہدف متاع نہ بنانا، ان میں عیب نہ ڈھونڈنا. یہ عیب جو ہے کون سا جذبہ ڈھونڈتا ہے؟ بغض ڈھونڈتا ہے. محبت عیب نہیں ڈھونڈتی، محبت تو پردے ڈالتی ہے. محبت پردے ڈالتی ہے، بغض عیب ڈھونڈتا ہے. آپ سمجھے؟ جب کسی سے بغض ہو جائے گا تو پھر چڑیا بھی سامنے سے گزرے گی تو کچھ کہہ کے جائے گی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اور نفس پھر اس کو آب و رنگ چڑھائے گا، اس پہ نقوش نمایاں کرے گا. جی ایسا ہے، یہ ایسا ہے، میں نے سنا ہے. کس سے سنا ہے؟ اسے کوئی کہہ رہا تھا. بس بغض کبھی خوبیاں نہیں دیکھتا، بغض عیب ڈھونڈتا ہے. محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے. اگر عیب ہوں بھی تو اس کی تعلیل کرتی ہے. تو نہیں یار تمہیں کسی نے غلط بتایا، نہیں یار مجھے کسی اچھے آدمی نے بتایا. تمہیں کیا پتا کہ وہ اچھا ہے؟ اگر اچھا ہوتا تو ایسی باتیں کرتا. مومن کو اچھے لوگ رسوا نہیں کیا کرتے. یہ محبت کی تعبیریں، یہ پیار کی تعبیریں ہیں. اہل ایمان کو اہل ایمان رسوا نہیں کیا کرتے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ سے فرمایا میرے صحابہ میں عیب نہ ڈھونڈنا، بس ان سے محبت، مجھ سے محبت، ان سے بغض، مجھ سے بغض. یہ میری شناخت ہے، یہ میرا لگایا ہوا حدیقہ ہے، یہ میرا لگایا ہوا گلشن ہے، اور جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. یہ میری دعاؤں کا ثمر ہے،
یہ میری دعاؤں کا ثمر ہے. تو صحابہ نے جو کیا ہے وہ رحمت عالم کی مرضی کی تکمیل فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان تمام فیصلوں میں امت کا اتفاق ہے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء کے بعد 20 تراویحوں میں قرآن کریم تلاوت اور ختم کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو تمام صحابہ نے اتفاق فرمایا, کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں فرمایا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تمام صحابہ کا اتفاق حجت نہیں ہے؟ اب 1400 سال کے بعد محقق صاحب اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو حضور نے نہیں پڑھی. تو حضور کو تو زیادہ سمجھتا ہے یا فاروق اعظم زیادہ سمجھتا ہے؟ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مناظر جا کے حرمین میں دیکھیے. حرمین کے ہمارے جو دوست ہیں ان میں بھی اکثریت ان حضرات کی ہے کہ جن کا دل چاہتا ہے ہم 8 پڑھیں, لیکن میرا اللہ انہیں پڑھنے نہیں دیتا. مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی 20 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں. کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ راولپنڈی کے بے زبانوں حیران ہوئے بیٹھے. 20 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعجاز ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ اعجاز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت عالم کے شاگردوں کی عظمت کا بھی اعجاز ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں, وہی کچھ ہو رہا ہے جو انہوں نے کیا. تو دوستو, قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب, قرآن کریم کے پاروں کی ترتیب, اعراب, آیات, یہ تمام جو خیر کے فیصلے ہیں امت مسلمہ کی اس میں بھلائی ہے. امت مسلمہ کا اسی میں فائدہ ہے کہ وہ ان پر اپنے اسلاف کا شکریہ ادا کرے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ انہیں اس پر اجر عظیم عطا فرما, تنقید نہ کرے. سورہ نمل کی یہ آیتیں جو گزشتہ ہم نے ملاقات میں پڑھی, آپ کی یاد کو مزید مستحکم کرنے کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. آج مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے وہ سامنے والی گھڑی کی سوئی جو ہے وہ بہت کم دکھائی دے رہی, دکھائی تو دے رہی ہے لیکن اتنی واضح نہیں ہے. اور یہ اس طرف والی گھڑی پتہ نہیں کسی نے ادھر کر دی ہے یا اچھا 1:30 بجے. استفہام کا انداز ہے, استفہام کا انداز ہے, سوالی انداز ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ترجمہ بتا دیا تھا میں نے, یاد ہے کہ نہیں؟ اگر یہ باتیں یہ قوم یاد رکھتی تو 2 نمبر مال چلتا یہاں, 2 نمبر کس طرح یہاں چلتا ہے. کہتے ہیں نا جی جو 2 نمبر کپڑا مارکیٹ میں نہ چلتا ہو اسے چترال میں جا کے بیچو, اسے دیر میں جا کے بیچو, ادھر چلے جاؤ. دیہات میں وہ لوگ اتنا سمجھتے نہیں ہیں جن میں شناخت نہیں ہے, جو نمبر 1 اور نمبر 2 کو نہیں سمجھتے, وہاں نمبر 2 کے چرچے ہیں, چلتا ہے. تو یہ قوم جو اس وقت ایکسپلائٹیشن کا شکار ہے, اس کو استحصال کا نشانہ بنا رہا ہے چرچ. قرآن کے مقابلے میں ٹوٹکے, نظمیں, قرآن کے مقابلے میں فلمی دھنوں پر نظمیں کیوں چل رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس بیچاری قوم نے قرآن کو نہیں سمجھا. قرآن کو اگر یہ قوم سمجھتی تو کبھی ایسا نہ ہو سکتا. پڑھنے درجے کے جاہل, مجہول قرآن کے مقابلے میں انہوں نے اسٹینڈ لے رکھا ہے. کون تماشائی ہے؟ تماشائی اس لیے یہ خود قرآن کو نہیں سمجھتا. اس کے اندر ایک سوال ہوتا ہے
اجی اسی کے کریے یہ بھی مولوی صاحب تھے وہی مولوی صاحب سن کی پتا بھی سچ کہہ رہا ہے. یہی سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ سچ کیا ہے. تو سچ یہ ہے امن خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے باران رحمت اتارنے والا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور گلشن مہکانے والا، باغات سجانے والا کون؟ استفہام کے انداز میں، سوالیہ انداز میں قرآن کریم پوچھتا ہے من کون ہے کون ہے؟ اور پھر آخر میں الہ مع اللہ، آسمانوں کا خالق بھی وہ، زمین کا خالق بھی وہ، باران رحمت عطا کرنے والا بھی وہ، آسمان اور زمین سے رزق کے وسائل پیدا کرنے والا بھی وہ. تو پھر بتاؤ الہ مع اللہ اس لائق کون ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے؟ یہ کس کا حق ہے کہ اسے پکارا جائے؟ یہ کس کا حق ہے کہ اسے درد دل سنایا جائے، اس کے آگے آنسو بہائے جائیں؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ ہے کوئی شریک، کوئی پارٹنر؟ بل ہم قوم یعدلون، امن جعل الارض قرارا، زمین کو سکون اور تقویم عطا کرنے والا کون؟ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے سینے میں نہریں جاری کرنے والا کون؟ آبشار کا پانی پی تو جاتے ہو، کبھی 2 منٹ کے لیے سوچا بھی ہے کہاں سے آ رہا ہے، کون لا رہا ہے؟ وجعل لها رواسي، اور دھرتی کو مستحکم اور متوازن رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کو سجانے والا کون؟ وجعل بین البحرین حاجزا، 2 دریاؤں کے بیچ میں، 2 دریاؤں کے بیچ میں پارٹیشن کر کے ان دونوں کو الگ الگ رکھنے والا کون؟ جس کے میں نے مثال دی تھی آپ کو ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں کہ 2 سمندر ملتے ہیں، پیسیفک اور اٹلانٹک اوشین اور پیسیفک اوشین ملتے ہیں. ان کی ملنے کی وہ جو جگہ ہے اس پر ایک لکیر بنتی ہے، تاحد نظر آتی ہے، لیکن اس کی رنگت اس کے پانی میں نہیں جاتی اور اس کی رنگت اس کے پانی میں نہیں جاتی. وجعل بین البحرین حاجزا، فطرت کی ان اداؤں کو، فطرت کے ان دلائل کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد قرآن کریم انسانی ضمیر پہ دستک دے کے پوچھتا ہے الہ مع اللہ، تو بتاؤ ہے کوئی اس کے ساتھ شریک؟ ہے کوئی اس کی قوت میں پارٹنر؟ الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثریت مہربانوں ہی کی ہوا کرتی ہے، اکثریت مہربانوں کی ہوا کرتی ہے، جو قرآن کو سن کر اونگتے ہیں، قوالیاں سن کر جھومتے ہیں، اکثریت ایسو ہی کی ہوا کرتی ہے ہر دور میں. بل اکثرهم لا يعلمون، امن یجیب المضطر اذا دعا، پریشان حال کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا کون؟ مشکلات آسان کرنے والا کون؟ مصائب میں کام آنے والا کون؟ حقیقی دستگیر و کارساز کون؟ قلیلا ما تذکرون اکثرهم لا يعلمون، اور قلیلا ما تذکرون، سمجھنے والے تھوڑے، نہ سمجھنے والے زیادہ. کوے بہت ہوتے ہیں، کوے بہت ہوتے ہیں،
اور شاہین کہیں کہیں نظر آتا ہے، کبھی کبھی ہدہد کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ ہدہد کو جانتے ہو؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر نا بابا نا آبپاشی وزیر آبپاشی تھا، واپڈا کا وزیر تھا، واپڈا کا وزیر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو رکھا تو کبو نے اکثریت کے بل بوتے پر اس کے خلاف کیس بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بھی اسی بہت تعداد زیادہ ہوا، تھی کس نو بنا لیا ہے، یہ تو کدے کدے دکھائی دینا ہے، اسی تھوڑے کم آواں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، تم یہ بتاؤ کہ کیوں، تمہیں اعتراض کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا استدلال غلط ہے، یہ کہتا ہے کہ میں وہ زمین کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ یہاں پانی قریب ہے یا دور ہے۔ اگر اس کی یہ بات سچی ہوتی تو یہ کبھی جال میں نہ پھنستا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو جال میں پھنسے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ زمین کی تہ میں اگر پانی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو زمین کے اوپر والا جال کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یہ استغاثہ دائر کیا انہوں نے، کیس بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فارسی میں اسے منظوم کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو بلایا اور کبو کے استغاثہ کے متعلق بتایا تو ہدہد نے فرمایا زاغ کو، زاغ کو، یہ کو جو ہے کہ او ہے، کہ او، تو اس کو مخفف کر کے زاغ کو از حکم مولا منکر است۔ یہ جڑا بہت کائیں کائیں کر رہے ہیں نا، ہاں جی، جسم دا بھی کالا تے دل دا بھی کالا، چونچ بھی کالی پر بھی کالے، اس لیے کوے ہیں سب دیکھے بھالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے، سیاہی چھائی ہوئی ہے کمبختوں پر۔ یہ اصل میں اللہ کے حکم کا منکر ہے، اللہ کے پیغمبر از حکم مولا منکر سب ہزارہ عقل دار کافر، عقل و دانش کی کتنی ہی باتیں کرتا پھرے لیکن اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ من ببینم دامرا اندر ہوا، میں جب ہوا میں ہوتا ہوں تو جال کو دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ جال مجھے دکھائی نہیں دیتا، جال مجھے دکھائی تو دیتا ہے۔ تعلق و شد چشم اقلم را قضا، یہ جو میں پھنس جاتا ہوں وہ میرے دیکھنے کی کوتاہی نہیں ہوتی، تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میری آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن میں سمجھ نہیں پاتا کہ اس میں پھنس جاؤں گا۔ چونچ بھی کالی پر بھی کالے، اس لیے کوے ہیں سب دیکھے بھالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے، سیاہی چھائی ہوئی ہے کمبختوں پر۔ یہ اصل میں اللہ کے حکم کا منکر ہے، اللہ کے پیغمبر از حکم مولا منکر سب ہزارہ عقل دار کافر، عقل و دانش کی کتنی ہی باتیں کرتا پھرے لیکن اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ من ببینم تامرا اندر ہوا، میں جب ہوا میں ہوتا ہوں تو جال کو دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ جال مجھے دکھائی نہیں دیتا، جال مجھے دکھائی تو دیتا ہے۔ تعلق و شد چشم اقلم را قضا، یہ جو میں پھنس جاتا ہوں وہ میرے دیکھنے کی کوتاہی نہیں ہوتی، تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میری آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن میں سمجھ نہیں پاتا کہ اس میں پھنس جاؤں گا، تو میرا پھنس جانا میری صلاحیت کی کمی نہیں ہے، تقدیر کی بالادستی۔ تو یہ ہے قلیلا ما تذکرون، اور وہ ہے اکثرہم لا یعلمون۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے اندھیروں میں راہ دکھانے والا؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح، ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون؟ بارش کی خوشخبری سنانے والی ہوائیں چلانے والا کون؟ جن کو دوسرے لفظوں میں مدرار بھی کہتے ہیں، وہ ہوا جو بارش سے پہلے موٹے موٹے قطرات لاتی ہے نا، وَيَجْعَلْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نہیں، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے۔ وہاں مدرار کہا گیا، یہاں بشرم بین یدی رحمتِ، وہ ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے لیے خوشخبریاں لاتی ہیں۔
تو وہ جو بارش سے پہلے موٹے موٹے قطرے آ کے ٹپکتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہوا چلتی ہے اس کو مدرار بھی. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. ہاں جی پڑھو قاری صاحب آگے. اچھا تعالی اللہ عما یشرکون. ہے کوئی اللہ کے حق میں شریک؟ ہے کوئی اس کی قوتوں میں شریک؟ شریک تو کوئی نہیں، لیکن بہت سارے شریک کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے تعالی اللہ عما یشرکون. یہ اپنا خانہ خراب کرتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. ہاں اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. تمہاری تخلیق کا بانی کون؟ تمہیں نیست سے ہست کرنے والا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، ایک قطرہ ناپاک سے تمہاری تخلیق کرنے والا کون؟ پھر کس کے پاس لوٹ کے جانا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض. آسمان اور زمین سے تمہارے رزق کے اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ. تو بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی شریک؟ ہاتوا برہانکم، ہاتوا برہانکم. تم اپنے کرتوت پر کوئی دلیل لا سکتے ہو تو لاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. جس طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون. خلاصہ نکال رہا ہوں تھوڑا سا بیداری کے ساتھ، دل کی زبان سے جواب دو. جس طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانوں کا خالق کون، زمین کا خالق کون. جس طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ حدائق اور باغات کا خالق کون. جس طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ بارش برسانے والا کون، رزق پہنچانے والا کون، ہمیں نیست سے ہست میں لانے والا کون، اندھیروں میں راستہ دکھانے والا کون. جس طرح اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کہتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں غیب جاننے والا کون. جس طرح ان میں وہ جو پہلے باتیں کی گئی ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، اس شان میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں کہ آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا کون ہے. اللہ کرے کہ وہ بات بھی آپ نہ بھولے ہوں. کئی بار کہہ چکا ہوں کہ عالم الغیب تو اللہ ہی، لیکن اس کا رسول کون ہے؟ عالم وحی. عالم وحی. اللہ کو کسی اطلاع کی حاجت نہیں، اور رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی اطلاع کی انتظار رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو وہ بنو نجار کی بچیوں نے خوش ہو کے کیا کہا تھا بھائی؟ نا جی نا، اب ای یاد رکھنا اور کچھ نہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، پر ایک اور گل بھی ہے کہ فینا نبی یعلم ما فی غد. ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں بھی جانتا ہے. کل کی باتیں بھی جانتا ہے. رحمت عالم چپ نہیں رہے، حالانکہ بچیوں کی بات تھی، بچیوں کی بات تھی. رحمت عالم نے درگزر نہیں فرمایا کہ بچیاں ہیں کہہ لے کیا ہوتا ہے. رحمت عالم نے فوراً اصلاح فرمائی، اس عمر میں شرک کے نقش اگر پڑ گئے تو مستحکم ہو جائیں گے. فوراً ان کو دھو ڈالا، فرمایا اللہ لا
فیکم نبی، تمہارے درمیان جو نبی ہے، یعلم، جانتا ضرور ہے، لیکن ما اوحی الیک، ما اوحی الیک، وہ جانتا ہے جو اس پر وحی کی جائے۔ اور کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، لسقطی ہے نا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بارش کب کہاں اور کتنی آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رحم مادر میں بچہ کیا ہے موحد بنے گا یا مشرک، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب، سعید ہوگا یا شقی، کالا ہوگا یا گورا، وفادار بنے گا یا غدار، کتنی عمر پائے گا، کتنا رزق کھائے گا، دنیا میں کہاں کہاں جائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، دنیا میں آنے والے ہر ذی روح سے متعلق یہ ساری باتیں جاننے والا کون ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، موت کب اور کہاں آنے والی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ قرآن نے کلیم کیا، اور قرآن ہی کی زبان میں رحمت عالم نے دوسری جگہ فرمایا لو کنت اعلم الغیب، لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا، لو کنت، لفظی ترجمہ کرو، لو اگر کنت ہوتا میں، لو اگر کنت ہوتا میں عالم الغیب، جاننے والا غیب کا، لستکثرت من الخیر، لستکثرت من الخیر، ساری خیر جمع کرتا، کیا مطلب؟ ہمیشہ خیر ہی خیر پا لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کبھی دکھ نہ پہنچتا، کبھی دکھ نہ پہنچتا، میں اپنی آبرو کے معاملے میں 40 راتیں نہ روتا۔ میری آبرو پر جب منافقین نے سنگ باری کی، میں 40 راتیں بھی نہ روتا، میں تو ایک دقیقہ میں اپنے غیب کے علم سے بتا دیتا، فیصلہ کر دیتا یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ رب العالمین نے بھی فرمایا تھا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقال ھذا افک مبین، اور جب مکار لوگوں نے میرے صحابہ دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے مانگے، میں کبھی ان کو نہ بھیجتا کہ یہ بیر مونا پہ جا کے ان کو قتل کرنے والے ہیں۔ لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، لیکن مجھے دکھ پہنچتے ہیں، مجھے تکلیفیں پہنچتی ہیں، میں کبھی کبھی ایسا قدم اٹھا لیتا ہوں کہ پھر مجھے اس پر دکھ اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ کل کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ کل کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ میں تو وہی جانتا ہوں جو مجھے بتایا جائے، میں وہی جانتا ہوں جو مجھے بتایا جائے۔ اللہ کسی اطلاع کا محتاج نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاعات کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اور مقام پہ فرمایا لا اقول لكم عندي خزائن الله، لا اقول لكم عندي خزائن الله
میں اللہ کے خزانوں کا مختار نہیں. اللہ کے خزانوں کا ناراض بیٹھے, روشنی نہیں ہے اس لیے, تو پھر اس میں تو میں بھی بیٹھا ہوں نا, میں بھی تو مبتلا ہوں آپ کے ساتھ. میں ساری قوت لگا رہا ہوں اور آپ سے جواب نہیں بن پڑتا. ایسے جواب دیتے ہو جیسے سکرات میں مبتلا آدمی بولتا ہے. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. کیا پوچھا تھا میں نے؟ لا اقول لکم عندی, نہیں یہ نہیں پوچھا تھا میں نے پوچھا تھا کہ میں مختار نہیں ہوں تو میں کیا ہوں. کب سے تو نہیں پوچھتا. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اچھا حلوائی کیا کہتا ہے؟ بدتی مولوی کیا کہتا ہے؟ بدتی مولوی کہتا ہے لا اقول لکم کہا ہے حضور نے کہ میں تو نہیں آخدا پر تسی سمجھ لو. جی آپ منافق ہے نا بےمان, پیغمبر تو بھی وہی گل کرتا بھی نبی دے دل وچ گل ہو رہے تو منہ ہو رہے. اے تو ہے پلیٹاں نو چٹن والا تو. پیغمبر جو کہہ رہا ہے وہی اس کے دل میں ہے اور جو اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر ہے. اس سے بڑا بےمان کون ہے جو نبی کے دل اور زبان میں فاصلے ثابت کرتا پھرے. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. یہ تکلف ہو رہا ہے یا سچ کہا جا رہا ہے؟ یہ تکلف کی بات ہے یا سچی بات ہے؟ سچی بات ہے. اتنی سچی بات ہے کہ اس سے بڑی کوئی سچی بات نہیں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میرا یہ ہرگز دعویٰ نہیں, میں تم سے یہ نہیں کہتا. کیا مطلب؟ میرے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مختار ہوں. اختیار اسی کے پاس, اختیار اسی کے پاس. تو پھر اللہ کے رسول آپ کیا ہے؟ فرمایا انما انا قاسم, انما انا قاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ یعطی, وہ عطا کرنے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو مجھے مختار کل نہ بنا لینا, مجھے مختار کل نہ بنا لینا. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. میں غیب جاننے والا بھی نہیں ہوں, بذریعہ وہی مجھے اطلاع ملتی ہے. غیب جاننے والا کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی. ولا اقول لکم انی ملک, ولا اقول لکم انی ملک. اور میرا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ میں نوری ہوں. میں عبداللہ کا یتیم ہوں, میں آمنہ کا لال ہوں, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, میں طیب طاہر قاسم ابراہیم کا والد ہوں, زینب رقیہ ام کلثوم کا والد ہوں. میرا باپ ہے وہ باپ سے پاک, میری ماں ہے اللہ ماؤں سے پاک, میں اولاد والا ہوں اللہ اولاد سے پاک. پہچانو مجھے, پہچانو پہچانو. میدے کی نظر سے نہیں, ضمیر کی نظر سے. میدے کی نظر سے سونے کو پہچانو, میدے کی نظر سے جواہرات کو پہچانو, دنیا کی چیزوں کو پہچانو. پیغمبر کو سمجھنے کے لیے دل کی آنکھوں سے کام لو, ضمیر کی نگاہوں سے کام لو. مجھے الہ نہ بنا لینا, یہود و نصارہ کی طرح نہ بن جانا کہ انہوں نے بھی پیغمبر کی بشریت و ابدیت و انسانیت کا انکار کر ڈالا. ایسا نہ بننا. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. میں اللہ کے خزانوں کا مختار بھی نہیں, علام الغیوب بھی, عالم الغیب بھی نہیں, نوری بھی نہیں. تو اب یہ سچ ہے کہ نہیں؟ اور جو یہ کہے کہ یہ سچ نہیں ہے اس کے بےمان ہونے میں بھی کوئی شک ہے؟ مجھے نظر تو زیادہ واضح نہیں آ رہا لیکن شاید گھڑی 2 بجے کے قریب آئی ہے. ٹھیک ہے, ہو گئی ہے نا؟ چلو پھر جو زندگی رہی تھی اگلی ملاقات بھی اس سے سلسلے کریں جاری انشاءاللہ. قرآن کریم کی بات, رحمت عالم کا بیان جاری. میں ایک مرتبہ پھر
اس پر دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ جمعہ کے وقت بجلی کا چلا جانا یہ اس ملک کی اسلامی نسبت پر بہت بڑی زیادتی ہے، اسلامی جمہوریہ پر بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ افسران جو ایسا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، یہ کس کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اس پر میں دکھی ہوں۔ آپ احتجاج کرتے ہیں اس پر، آپ کو بھی افسوس ہے۔ یقیناً کچھ دوست آئے ہیں جو میری باتیں نوٹ کرتے ہیں، میری باتیں سنتے ہیں، وہ یہاں پر موجود لوگوں کے جذبات کو نوٹ کریں۔ آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں، اس پر جو احتجاج کر رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ یہ غلط بات ہے۔ بجلی جمعہ کے دن، جمعہ کے ٹائم پر نہیں جانی چاہیے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے تمہیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ زندگی رہی تو اسی حوالے سے ہماری باتیں جاری رہیں گی۔ آپ اس موسم میں بھی دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔